السلام علیکم پاکستان، سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر کی لائیو کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں لاہور کی سب سے تاریخی عمارت چوبرجی میں موجود ہوں، جو کہ مغلیہ دور کا، مغلیہ سلطنت کا بہت وسیع ترین باغ سمجھا جاتا تھا، اور سمجھا نہیں جاتا تھا بلکہ یہ مغلیہ سلطنت کا سب سے وسیع باغ تھا۔ لیکن اب لاہور میں موجود یہ صرف ایک بلڈنگ ہی رہ گئی ہے، اور اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا باغ ہے۔ آج ہم آپ کو سنو پنجاب کی سکرین پر چوبرجی کا مکمل وزٹ کروائیں گے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کو چوبرجی کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کی کیا ہسٹری ہے، کیا تفصیل ہے۔ آج مطاہر کی آپ کو ساری کی ساری چوبرجی کی ڈیٹیل بتائے گا۔ آج ہے میرے ساتھ۔ چوبرجی تاریخی شہر لاہور میں ملتان کی جانب جانے والی سڑک پر مغلیہ باغات میں وسیع ترین باغ کے دروازے کی حیثیت سے تعمیر شدہ ایک تاریخی عمارت ہے۔ چوبرجی دراصل مغلیہ باغات میں انتہائی ممتاز اور وسیع ترین باغ کا دروازہ تھا، جو مغل شہزادی زیب النساء سے منسوب ہے۔ اس تاریخی عمارت دروازے کے 4 مینار ہیں، اور اسی مناسبت سے اس کا نام چوبرجی رکھا گیا، یعنی 4 برج یا مینار۔ اس تاریخی عمارت پر انتہائی نفیس کام کیا گیا ہے۔ 1843 میں آنے والے شدید زلزلے میں شمال مغربی مینار کو نقصان پہنچا اور یہ مہدم ہو گیا، جبکہ مرکزی حصے میں دراریں پڑ گئیں۔ اس کی ممکن حد تک دوبارہ سے تعمیر کی گئی، اور یہ تقریباً مغلیہ دور کی حالت میں دوبارہ بحال کیا گیا۔ اس تاریخی عمارت کی تعمیر کا کام محکمہ آثار قدیمہ نے 1960 میں مکمل کروایا۔ چوبرجی میں منفرد طرز تعمیر دیکھا جا سکتا ہے، جو مغلیہ اور قدیم اسلامی طرز کی تعمیر کے ملاپ کا حسین شاہکار ہے۔ اس تاریخی عمارت کی ممتاز حیثیت اس کے میناروں کی وجہ سے ہے، جو برے صغیر پاک و ہند میں کہیں بھی دوسری عمارات میں نہیں دیکھی جاتی۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ ان میناروں پر گنبد بھی تعمیر کیے گئے تھے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، مگر اس یادگار کی طرز تعمیر میں اسے کسی نشانی کے کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملے۔ اس یادگار میں استعمال ہونے والی سرخ اینٹیں اسلامی طرز تعمیر کی نشاندہی کرتی ہیں، جو برے ذخیر میں کئی عمارات جیسے لال قلعہ اور بادشاہی مسجد میں بھی شامل ہیں، جو وسیع پیمانے پر استعمال کی گئی ہیں۔ اس عمارت کا رقبہ اور تعمیراتی کام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ صرف تاریخی عمارت ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج کل یہ عمارت مغلیہ دور کی یادگار ہے، لیکن اس کے ارد گرد بڑے اشتہار، تجارتی مراکز اور ملتان روڈ کی بے پناہ رش اس خوبصورتی میں حائل ہے۔ یہ یادگار در حقیقت باغ زیب النساء کا داخلی دروازہ ہوا کرتا تھا۔ زیب النساء بیگم بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی صاحبزادی تھی۔ تو اس طرح کی تاریخی عمارات ابھی بھی لاہور شہر میں موجود ہیں، جس کو دیکھنا اور اس کے بارے میں جاننا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک مکمل تفصیل سے اسٹڈی کرنے کے بعد میں اس کی ایک تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ اس تاریخ کو ضرور اچھے سے دیکھتے ہوں گے، اور آپ کو یہ پسند بھی آتی ہوگی۔ مزید تاریخی عمارت اور جتنی بھی لاہور میں ایسی چیزیں ہیں جو پرانی ہیں، جو اسلامی جو طرز کی بنائی گئی ہیں، جو مغلیہ دور کی بنائی گئی ہیں، اگر آپ بھی ایسی مزید عمارات دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ اگلی عمارت آپ کو ہم کون سی دکھائیں، اور اس کی تاریخ بتائیں جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سنو پنجاب دیکھتے رہے۔ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔